حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 200 سال زندگی عطا فرمائی، لیکن اس نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی۔ پوری زندگی اس نے گناہ کیے، اور اس حد تک اس نے گناہ کیے کہ بنی اسرائیل والوں کو بھی اس سے نفرت ہو گئی۔ اب جب اس شخص کا انتقال ہوا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے بغیر غسل دیے، بغیر کفن دیے، بغیر دفنائے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اب ادھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ اس کے ساتھ رویہ اپنایا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، فرمایا موسیٰ فلاں جگہ پر ہمارے ایک بندے کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے، آپ جائیں اسے اٹھا کر اسے غسل دے کے کفن پہنا کے اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اسے اچھے انداز سے دفن کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پر پہنچے، دیکھا کہ ایک شخص گندگی کے ڈھیر پر ہے۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا، بنی اسرائیل والوں سے، کہ اس بندے کو آپ نے گندگی کے ڈھیر پر کیوں پھینکا ہے؟ جب ان لوگوں نے اس کا پوری زندگی کا جو اعمال تھے وہ بتائے کہ اس نے پوری زندگی شراب نوشی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر گزاری ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ بنی اسرائیل کے لوگ تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگ سچ کہہ رہے ہیں، واقعی یہ بڑا گناہگار تھا، اس نے پوری زندگی میری نافرمانیوں میں گزاری ہے، لیکن اس کا ایک عمل تھا، یہ جب بھی تورات کھولتا اس کے اندر میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آتا، یہ اس کو چومتا، آنکھوں سے لگاتا اور ان پر درود پاک پڑھتا۔ اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی، اس کے صدقے میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ اب غور کریں کہ ایک شخص جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری، لیکن اس کا ایک عمل نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا، آپ سے محبت کرنا، حالانکہ وہ جانتا نہیں تھا اتنا، ابھی نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ اور آگے روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا میں نے اس کی بخشش بھی کر دی ہے اور جنت کے اندر 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی فرما دیا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ تو بنی اسرائیل کا بندہ تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سے بھی نہیں تھا۔ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کے ناطے ان پر محبت اور شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکت نہیں عطا فرمائے گا۔ اور روایت کے یہ بھی الفاظ نہیں ہیں کہ وہ روزانہ کوئی 1000 مرتبہ یا 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا، ایسا نہیں، بلکہ بس جب بھی نبی کریم علیہ السلام کا نام اس کے سامنے آتا وہ محبت سے چومتا، آنکھوں سے لگاتا اور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس ادا کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ تو آپ بھی نیت کریں کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں۔ ہو سکتا ہے یہی ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اللہ پاک اس کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔